أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. محترم حضرات و خواتین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین میں غلو کرنے سے منع کیا ہے. دین میں غلو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ سے عقیدت محبت، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے، ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے ہم مومن نہیں ہو سکتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہونی چاہیے. محمد کی جس دل میں عظمت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے اتباع رسول کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی باتوں کو مانیں، آپ کی سیرت سے محبت کریں، آپ کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا معنی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر محبت رسول کا پیمانہ بتا دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ اتباع رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے. ایک طرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں اور دوسری طرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں نہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت رسول کا ہمارا دعویٰ یہ صحیح نہیں ہے. آج کچھ لوگوں کا حال کیا ہے کہ جوش میں آ کر کہیں گے کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی. یہ کون سی محبت ہے؟ نبی کا نام سن کر جھوم جائیں گے، نبی کا نام سن کر جھوم جائیں گے، لیکن نبی کی بات سن کر گھوم جائیں گے. جہاں نبی کی بات آ جائے گی تو وہاں پر فوراً پیچھے پلٹ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا پیمانہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو مانا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے. سب سے پہلے محبت رسول، یہ جو لفظ ہے محبت،
اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہی لفظ صحیح ہے۔ آج لوگ محبت رسول کو چھوڑ کر کے عشق رسول لا لیے، عاشق رسول، عشق رسول، جبکہ یہ کتاب و سنت کا لفظ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا لفظ آیا ہے۔ عشق رسول، عشق اور محبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ محبت کے معنی میں پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے۔ یہ لفظ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، ائمہ کے لیے، بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عشق کا لفظ، اس لفظ میں شہوت ہے، اور یہ لفظ ہم ہر ایک کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ عشق اور پیار یہ ایک الگ ہی لفظ ہے۔ کیا کوئی شخص اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ بلکہ وہاں پر کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو لفظ ہے، جس لفظ کو ہم اپنی بہن بیٹی کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس لفظ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے نام پر کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا جائے، عشق اور عاشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط چیز ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کا کتاب و سنت میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں، اسلام سے بہت دور ہے۔ آج شرک کے جو بہت ساری چیزیں سماج میں پائی جاتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر۔ اسی کو دین میں غلو کہتے ہیں، اسی کو دین میں غلو کہتے ہیں، اور یہ غلو لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے شرک کا آغاز کس قوم سے ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، اور وہ بھی غلو فی الصالحین، نیک لوگوں، بزرگوں کی شان میں غلو کے نام پر۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک اور بزرگ لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ وہ بڑے نیک لوگ تھے، صالحین میں شمار ہوتا تھا، قوم کے نیک انسان تھے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہاری قوم کے صالحین تھے، نیک بزرگ لوگ تھے، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تم اگر ان جیسا بننا چاہتے ہو تو ان کے مجسمے بنا لو، ان کی تصویریں بنا لو، اور ان کے مجسمے، تصویریں بنا کر کے اپنی دکان میں، اپنے مکان میں رکھو۔ ان کو دیکھو گے تو تمہیں ان کی یاد آئے گی، اور ان کو دیکھ کر کے تم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے۔ شیطان پہلے مرتبہ یہ نہیں کہا کہ تم ان کی مجسمے اور تصویریں بنا کر کے ان کی پوجا کرنا، وہ بھی بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا۔ پہلے اتنا کرایا گیا کہ ان کے مجسمے اور تصویریں بنا کر کے رکھو، ان کو دیکھو گے تمہیں ان کی یاد تازہ ہوگی، تم بھی ان جیسے نیک بننے کی کوشش کرو گے۔ تو ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنا کرنے میں کیا حرج ہے، تو تصویریں اور مجسمے بنا کر رکھ لیے۔ شیطان خاموش تھا یہاں تک، جب یہ تصویریں بنانے والے، مجسمے رکھنے والے جب دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو شیطان پھر دوبارہ ان کے بچوں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے دکان میں، تمہارے مکان میں، تمہارے گھروں میں یہ جو نیک لوگوں کی تصویریں، مجسمے رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا رکھے ہیں، اور تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے تم بھی اگر اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، تو تم بھی ان کی پوجا کرو۔ بچوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ہمارے گھروں میں تو یہ مجسمے رکھے ہیں، تو اگر ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے تو ہمیں بھی ان کی پوجا کرنا چاہیے۔ تو بچے وہاں سے ان مجسموں کی عبادت شروع کر دیے۔ یہاں سے
نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہو گیا، اللہ کی عبادت میں شرک شروع ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی شان میں غلو فی الصالحین، نیک لوگوں کی شان میں غلو سے اس امت میں اس روئے زمین پر شرک کا آغاز ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا اندیشہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا ڈر تھا کہ لوگ اس سے پہلے نبیوں کی شان میں غلو کر کے ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر کے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے کچھ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، کچھ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور کچھ عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی پورے کائنات کو چلانے والا 3 خداؤں کو مانتے ہوں، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مریم علیہ السلام اور تیسرے اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے عقیدہ تثلیث اس کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ میری امت کے لوگ بھی میری شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اپنی امت کو منع کیا اور کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے لوگو، میری شان میں غلو اور مبالغہ سے کام نہیں لینا، میرے مقام کو حد سے زیادہ نہیں بڑھانا۔ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ آپ قرآن مجید میں اگر غور کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم موقعوں کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم مقامات کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ ان اہم موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو عبد کہا ہے کہ وہ میرے ایک بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ معراج کا واقعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، جو آپ کی زندگی کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑا لقب نہیں دیا، کوئی بڑا لقب نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات لے گیا۔ جس نبی کو اسراء اور معراج کرایا گیا وہ نبی اللہ کے ایک بندے ہیں۔ ان کے اس واقعے کو دیکھ کر کے کہیں تم ان کی شان میں غلو مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نبی کو اتنا بڑا واقعہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رات کی چند گھڑیوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمان کی سیر، یہ سب جو ہوا ہے جس نبی کے ساتھ، وہ نبی اللہ کے ایک بندے ہیں، ان کو بندہ کو۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی۔ نبی کو بندہ کہا جا رہا ہے، عبد کہا جا رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، ہر جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، لا تطرونی کما اطرت النصارى انما انا عبد
فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگو میری شان میں غلو اور مبالغے سے کام نہیں لینا، میرے مقام کو حد سے زیادہ نہیں بڑھانا، جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے وہ مقام میرے لیے کافی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور ساتھ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر آپ کو اللہ کے جو اختیارات ہیں، جو چیزیں اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جو اللہ کی قدرت ہے، وہ سارے اختیارات، وہ سارے صفات جو اللہ کے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیتے ہوئے بہت سارے ایسے کام اس امت میں کیے گئے اور انجام دیے جا رہے ہیں جو عقیدت اور محبت کے نام پر ہو رہے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت میں اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، ہر چیز کا اختیار آپ کو ہاتھ میں، مشکل کشا، حاجت روا اور پتہ نہیں کیا کیا القاب جو اللہ کی قدرت، اللہ کے ساتھ خاص، جو دنیا میں کسی بندے کے لیے وہ لائق نہیں، وہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور آپ کی شان میں کچھ ایسے بدعقیدہ لوگوں نے ایسے اشعار اور ایسی نعتیں لکھی، نعوذ باللہ۔ ایک بدعتی شاعر کہتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ اور نبی میں کوئی فرق نہیں، جو اللہ عرش پر مستوی تھا وہی اللہ نبی بن کر کے مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے آئے۔ یعنی جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک بدعتی شاعر کہتا ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ، نستغفر اللہ۔ ایسے عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ سب کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ لوگ مسجد نبوی میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، اللہ سے مسجد نبوی میں اللہ کے سامنے قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے، قبلے کی طرف بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرنے کے بجائے، اللہ سے مانگنے کے بجائے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روضے پر حاضر ہو کر کے باقاعدہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلا کر کے نبی سے مانگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ جو جانے والے لوگ ہیں عمرے پر اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور مدینے کی زیارت کے لیے، باقاعدہ ایسے لوگوں کو کچھ لوگ پیغام دے کر کے بھیجتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ ہماری طرف سے نبی کے لیے صلاۃ و سلام لے کر جائیے، صلاۃ و سلام پہنچا دیجئے نبی کے پاس، آپ مدینہ شہر جا رہے ہیں۔ اب بھی بہت سارے لوگ حاجیوں کے ذریعے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں نبی کے نام، کچھ لوگ چیٹیاں لکھ کر کے بھیجتے ہیں، خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں، بہت سارے ایسے خطوط وہاں پر پکڑے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم میرے ذریعے سے صلاۃ و سلام نبی تک پہنچانا چاہتے ہو، کیا گارنٹی ہے کہ میں لے جا کر کے پہنچا دوں گا؟ میں جان بوجھ کر کے نہ پہنچاؤں یا لے جا کر کے میں بھول جاؤں؟ کیوں نہیں تم ایسا راستہ اختیار کرتے کہ جس کی وجہ سے تمہارا صلاۃ و سلام نبی تک پہنچنا یقینی؟ کیوں ان کا وسیلہ بناتے ہو؟ کہا کہ وہ راستہ کون سا ہے کہ صلاۃ و سلام میرا یقینی طور پر نبی تک پہنچ جائے گا؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مقرر ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کا آپ کا صلاۃ باقاعدہ نبی تک پہنچاتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو ضرور پہنچائیں گے۔ آپ کا کام درود پڑھنا ہے نبی پر، باقی آپ کا درود پہنچانا وہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس میں شرک کی بو آتی ہے، شرکیہ کا،
ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئتا، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ اللہ کے ساتھ اس نے نبی کو ملا دیا، ما شاء اللہ و شئتا، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلتنی للہ عدلا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنا رہا ہے، مجھے اللہ کے برابر بنا رہا ہے کہ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تو کیا کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ جو چاہے، اللہ کا نام لو، اللہ کے ساتھ مجھے مت ملاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کی اصلاح کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے نام پر ایسی چیزیں نہ گڑھ لی جائیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اور اسلام سے اس کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے دین اور ایمان کا لازمی حصہ ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں، یہ امکان نہیں۔ محبت ضروری ہے لیکن محبت نام ہے یہ اتباع رسول کا۔ محبت کی آڑ میں ہم شرکیہ کام کریں یا اللہ کے نبی کا جو مقام اللہ نے دیا ہے ہم آپ کو اس مقام سے اوپر اٹھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی شان میں تحقیر ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ جو اللہ نے اپنے نبی کو مقام دیا ہے اسی مقام پر آپ کو رکھنا اور وہی مقام دینا، یہ دراصل آپ سے سچی عقیدت اور محبت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس بات کی تردید کی ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں اور حاجت روا سمجھ کر کے باقاعدہ آپ کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کرایا، قل آپ کہیے، قل کا مطلب قل آپ کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے، لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے بتا دیجئے یہ بات کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں یہ سب اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اعلان کرایا تاکہ لوگ آپ کی شان کو دیکھ کر کے، آپ کے مقام کو دیکھ کر کے آپ کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام نہ لیں اور جو آپ کا حقیقی مقام ہے اس مقام سے نبی کو اوپر نہ اٹھائیں اور شرک نہ کریں۔ اور لوگوں نے نہیں بخشا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے ہٹا کر کے آپ کو الوہیت کا درجہ دیتے، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ ہم نبی کو دیتے ہیں، جیسے علم غیب، عالم الغیب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کرایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمان میں، زمین میں غیب کی باتوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، غیب کا علم صرف اللہ کو، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں حبیب، غیب داں مصطفیٰ، عالم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ کچھ بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، دف بجا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ ایک بچی اشعار پڑھتے ہوئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے ایک بچی نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ وہ بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، لیکن جب ایک بچی نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی
اور کہا کہ اب تک جو تم پڑھ رہے تھے وہ پڑھو، لیکن یہ بات مت کہو کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی اگر عقیدے کے معاملے میں اگر کچھ غلطی ہو رہی ہے تو غلطیوں کی اصلاح بچپن ہی سے ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، بعد میں بڑے ہونے کے بعد وہ سمجھ جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں گے۔ یاد رکھیں، بچپن میں اگر غلطیوں پر تنبیہ نہیں کی جائے گی، غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو بڑے ہو جانے کے بعد وہ ان غلطیوں کے عادی ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے ان غلطیوں کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بچپن ہی میں غلطیوں پر تنبیہ ہونی چاہیے، تاکہ آگے چل کر کے وہ بڑے ہونے کے بعد دوبارہ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ علم غیب کی تردید، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتوں کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے، اللہ پر وہ الزام لگاتا ہے۔ پہلی چیز، جو شخص یہ عقیدہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھوں میں اللہ نے وہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کو دیکھنے کے لیے جب ضد کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ ضد کیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں پہاڑ پر ایک روشنی ڈالتا ہوں، اگر تم اس روشنی کو دیکھ لیے، دیکھنے کی طاقت تمہارے اندر ہے تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر روشنی ظاہر کی، موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کو دیکھتے ہی خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام گر گئے، وہ تجلی، وہ روشنی نہیں دیکھ سکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر الزام لگاتا ہے۔ دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ ہاں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اہل ایمان جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، ایسے ہی دیکھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو آرام سے صاف طور پر دیکھتے ہو، ویسے ہی کل قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آسمان میں بدلی نہ ہو، موسم صاف ہو، سورج کو دیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن اہل ایمان جنت میں اپنے رب کو ویسے ہی دیکھیں گے۔ اور رویت باری تعالیٰ، اللہ رب العالمین کا دیدار، یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ کسی نعمت کے پانے کے بعد جنتیوں کو اتنی خوشی نہیں ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے تو اس وقت ان کی خوشی بڑھ جائے گی اور کہیں گے کہ دنیا میں ہم اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے حکموں پر عمل کیے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ جب اپنے رب کو جنت میں دیکھ لیں گے، اللہ کا دیدار کر لیں گے، اس وقت جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی بات چھپا لی تو سمجھیے کہ اللہ پر الزام لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی بات امت تک نہیں چھپائی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ دنیا والوں تک اس کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا، اس کی تبلیغ نہیں کی تو گویا کہ آپ نے منصب رسالت میں خیانت کیا، نعوذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیے۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، آپ کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو سمجھیے کہ اللہ پر وہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ پر الزام لگا رہا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین کی غیب کے باتوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مسئلے پیش آئے، آپ کی زندگی میں کئی ایسے مسائل پیش آئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ منافقوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت معلوم نہیں تھی کیا مسئلہ ہے۔ 1 مہینے تک مسلسل اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، 1 مہینے تک، کہ آپ کی بیوی پر منافقین کی طرف سے الزام ہے، لیکن حقیقت کیا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، نہ تو آپ کو اپنی بیوی پر کوئی شک شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں سورہ نور میں آیت نازل کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا کہ یہ منافقین کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے اور وہ بری ہیں، پاک صاف ہیں، عفت و پاک دامنی والی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ منافقین کی طرف سے ایک جھوٹا الزام تھا۔ آپ کو 1 مہینہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ سلام بن مشکم کی بیوی یہودیہ عورت زینب بنت حارث جس کا نام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلا کر کے آپ کو ہلاک کرنے کی اس نے کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک صحابی بشر بن برا بن معرور کو اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ کے ساتھی بشر بن برا بن معرور وہ زہر آلود گوشت کھا لیے اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو منہ میں رکھ کر کے ابھی چبائے تھے کہ آپ نے اس کو تھوک دیا، اور اس زہر آلود گوشت کے کھانے کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں اس کا درد اپنے حلق میں محسوس کر رہے تھے۔ سن 7 ہجری میں وہ معاملہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب مرض الموت میں اس زہر آلود گوشت کے درد کا اثر اپنے حلقوم میں محسوس کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں کیوں جاتے؟ آپ کے 70 صحابہ کو، وہ بھی 70 قرہ صحابہ، بڑے بڑے حافظ قرآن قاری صحابہ تھے، 70 قرہ صحابہ، بیر معونہ کے واقعے میں دھوکے سے بلا لے جا کر کے باقاعدہ ان 70 قرہ صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے حق میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، آپ ان کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ اسی طرح سے غزوہ رجی کے واقعے میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے بلا لے جا کر کے باقاعدہ تبلیغ کے نام پر، دعوت کے نام پر ان کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو صدمہ ہوا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے ان ساری چیزوں کو جان لیتے اور صحابہ کرام کو وہاں نہیں بھیجتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کے نام پر آپ کو عالم الغیب کہنا، غیب داں بولنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو بھی غیب کی باتوں کا علم تھا، یہ بدترین عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے عقیدے کے صاف خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے نام پر آپ کو بشر نہیں مانتے ہیں کہ آپ کو انسان کہنا، بشر سمجھنا، یہ آپ کی تحقیر اور آپ کی بے ادبی ہے۔ آپ بشر نہیں تھے، بلکہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، اللہ کا نور قرار دیتے ہیں۔ ایسے غلط عقائد یہ سب کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کراتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح، تمہاری ہی جیسے ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ بشر ہونے میں، انسان ہونے میں مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننا، انسان نہ ماننا، اور یہ کہنا کہ آپ کی بے ادبی ہے، آپ کی تحقیر ہے، اور آپ کو نور من نور اللہ کہنا، اور بھی ایسے بہت سارے غلط عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے اور آپ سے جوڑ دیے گئے، صرف آپ سے عقیدت اور محبت کے نام۔ کہتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاق، یہ پوری کائنات کی تخلیق
نبی کے صدقے طفیل میں ہوئی۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نہیں پیدا کرتا اور دنیا کی ان ساری چیزوں کو نہیں بناتا۔ یہ سب پوری کائنات کی تخلیق، نعوذ باللہ، یہ سب نبی کے صدقے طفیل میں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے بہت سارے عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر اس امت نے گڑھ لیے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کو ضروری قرار دیتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے اختیار ہیں، جو کام اللہ کے ہیں، جو اللہ کی قدرت ہے، ہم اللہ کے اختیارات کو، اللہ کے صفات کو، اللہ کی قدرت کو ہم نبی کو دے دیں، اور نبی کا جو حقیقی مقام ہے اس مقام سے اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینا جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، یقیناً یہ محبت کے نام پر بدعقیدگی ہے، اور محبت کے نام پر شرک آج امت میں پھیل رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگوں کی شان میں غلو اور مبالغہ، آج جو خبر پرستی، مزار پرستی، یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ پیری مریدی، یہ سب کیا ہے؟ بزرگوں کی شان میں غلو اور مبالغہ۔ یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ یقیناً ولیوں سے، بزرگوں سے، اماموں سے محبت کرنا، ان سے احترام کرنا، یہ سب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، لیکن احترام اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا جائے، ان کی شان میں غلو اور مبالغہ سے کام لیا جائے۔ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کے ساتھ خاص کیا جائے۔ دعا کرنا اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم صرف اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے لوگو مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب اگر کوئی شخص کسی قبر کے پاس، کسی مزار کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر کے قبر والے کو پکارے، اس سے دعا کرے، اور یہ سمجھے کہ وہ میری بگڑی بنا دیں گے، وہ میری مشکل کو دور کر دیں گے، وہ مجھے اولاد عطا کر دیں گے، وہ میری خواہشوں کو پوری کر دیں گے، وہ میری مرادوں کو حل کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بزرگ سے عقیدت اور محبت کے نام پر ہم اس کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اے لوگو دین میں غلو اور مبالغے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی غلو نے ہلاک و برباد کر دیا، اسی غلو کے راستے سے اس سے پہلے کی قوموں میں شرک داخل ہو گیا۔ اس لیے محبت ضروری ہے، احترام ضروری ہے، لیکن احترام اور محبت کے نام پر غلو اور مبالغے سے بچا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر کے صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے، شرکیہ کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔